पहले मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमें दिया है, ताकि हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है 19 तारीख़ को नवरोज़ का 21 तारीख़ को 21 मार्च को नवरोज़ का प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें हम आपस में मिल बैठ कर कुछ बातें कर लें अमन के बारे में। माशाल्लाह हमारा पहाड़पुर तहसील जो है, कभी कभी मेरे मुंह में ज़िला भी आ जाता है, इंशाल्लाह ज़िला बन जाएगा। मुंह में बात जो बन रही हो तो फिर बन जाए, हक भी बनता है। तो पहाड़पुर तहसील हमारी माशाल्लाह बहुत ही पुरअमन तहसील है। और पहले भी अमन कमेटी के हमारे हजरात जो है और दूसरे भी मुतबरीन भी हैं, जितने भी अंजमन ताजरान है, वकला बरादरी है और सब जितने भी उलमाए कराम हैं, सब फ़िरक़ों के हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने, मैं पहले भी यहाँ पे रहा हूँ और उन्होंने हर कदम पे हमारी रहनुमाई भी की है। और हमें कोई ऐसे कोई मसले मसाइल हमारे साथ होकर पेश आ भी जाते हैं तो सब लोगों ने हमारे साथ शाना बशाना होकर वो हमारे साथ किए हैं। चाहे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मुहर्रमुल हराम हो या चैलम हो, नवरोज़ हो, जो भी हो, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैंने 2-3 इस तरह प्रोग्राम गुजारे हैं, इधर भी गुजारे, डी खाना में भी गुजारे हैं, तो कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर भी अगर कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो फिर वो हम आपस में खुश असलूबी से बैठ कर फिर वो हम उसको जो है ना वो डील करेंगे। तो आप लोगों से हम ये ताउन की उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जो प्रोग्राम हो रहा है 21 तारीख़ को जश्न नवरोज़, तो इसमें आप हमारे साथ ताउन करेंगे, पहले भी जिस तरह आपने किया है उसी तरह। और उसमें मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ जश्न नवरोज़ के सिलसिले में कि जो हमारे साबिक़ा मुआहदात हैं उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो अगले वाला जो प्रोग्राम आएगा तो उसमें फिर थोड़ी वो टेंशन बनती है, क्योंकि दूसरा जो होता है वो फिर कहता है कि इसमें ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। तो हम इंशाल्लाह ये भी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि इसमें जो मुआहदे हमने जो लिखे हुए हैं सब के पास पड़े हैं, दोनों अहले तशरीह के पास भी पड़े हैं और बरेलवी हजरात के पास भी पड़े हैं और बंद हजरात जो है उनके पास भी पड़े हैं, सब के पहाड़पुर के जितने मुतबरीन हैं और स्टेक होल्डर सब के पास पड़े हैं। तो इसी सिलसिले में जो है ये मीटिंग हमने बुलाई है। एक तो जिस दिन 21 मार्च को नवरोज़ होगा तो बाज़ार के सिलसिले में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टाइम है हमारा जश्न नवरोज़ का, उसमें दुकानें आप से रिक्वेस्ट है कि हम दुकानें 1-2 घंटे के लिए बंद करेंगे ताकि ये पुरअमन तरीके से गुजर जाए। अगर बाज़ार खुला होगा तो फिर उसमें हमें पता नहीं चलेगा, अपने पराये का पता नहीं चलता और अल्लाह न करे कोई ऐसा मसला न बन जाए। और दूसरा ये हम TMO से भी ये तो है तो नहीं होना तो चाहिए था बंदा, अगर रीडर साहब तो लिख लेना। TMO साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे अच्छा TMO से साहब से भी हम ये तवक्को करते हैं कि गलियों पर जहाँ पे कोई गंदगी है या सफाई है या स्ट्रीट कोई लाइटिंग का बंदोबस्त है, रात को लाइटिंग भी होनी चाहिए ताकि हम अपनी यहाँ पे हम गश्त भी लगाएंगे, जो रास्ता है रूट है नवरोज़ के जुलूस का, तो उसमें जो हम वो नफरी लगाएंगे तो उसके लिए भी कोई मसला ना हो, साफ खाता साफ़ हो। और दूसरा मुआहदात जो है, जो बंदे जितने भी उसमें जुलूस में होंगे उसी के मुताबिक वो होने चाहिए, उसमें कभी पेशी ना हो। अगर कभी पेशी होता है तो ये मुआहदा है, फिर मुआहदे में जो है ना वो खिलाफ वर्जी अच्छी नहीं होती, फिर अगले साल फिर मसला होता है इसी चीज़ पे। तो जो बंदे उसमें हैं 70 आदमी मेरे ख्याल में लिखा हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उसी में 70 बंदे होने चाहिए, उसी में कमी पेशी ना हो। कम में भी हम आपको नहीं कहते कि आप कमी करें और ज़्यादती भी हम आप कहते हैं कि वो ज़्यादती भी आप इसमें ना करें। और जो नारे मंजूर शुदा हैं वही नारे हों, बकाया बैनर जो आप लोगों के हैं दुकानात पर लगाए जाते हैं उन पर भी मखसूस लिखाई जो है वही होता है कि कल को कोई आज मीडिया का दौर है, फिर वो तस्वीरें निकाल कर फिर वो नेट पे डाल देते हैं, फिर वो सारा एक डी खाने या पहाड़पुर में नहीं है, फिर वो सारे पाकिस्तान में वो चीज़ चलती है, बार बार दिखाते हैं अगले, तो उससे भी टेंशन, इधर भी टेंशन बनेगी, किसी दूसरे ज़िले में भी टेंशन बन जाती है। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दोबारा आपसे ये कहते हैं कि मुआहदे की पाबंदी करें, क्यों जो पहले भी यहाँ पे वो ढक्की वाला मसला हुआ है उसमें मुआहदा लिखा हुआ है, तो उसी मुआहदे पे अगर पाबंदी हो रही है तो वो पुरअमन तरीके से दोनों वो भी जुलूस गुजारें और हम भी गुजारें, दोनों जुलूस पुरअमन तरीके से गुजरें
اور یہ بھی پہلے بھی اسی طرح ہو رہا ہے، پرامن ہو رہا ہے اور معاہدے پہ ہو رہا ہے. تو میٹنگ بھی اسی لیے ہم نے کر دیا کہ تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور یا دھیان یا ایک دوسرے کو کرا لیں. معاہدوں کو سب کو پتہ ہے کہ یار کتنے معاہدے ہیں، کون سے نعرے لگائے جاتے ہیں اور کس طرح کتنا ٹائمنگ ہوتی ہے. تو بقایا انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے جو سیکورٹی ہے وہ ہم آپ کو فل پروف سیکورٹی دیں گے. جو ہماری ذمہ داری انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذمہ داری آپ لوگوں کے ساتھ پوری کریں گے. پہاڑ پور امن کمیٹی کی جانب سے نئے تعینات ہونے والے ڈی ایس پی فضل رحیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. باقی الحمدللہ ثم الحمدللہ پہاڑ پور ایک پرامن تحصیل ہے اور اس کا سہرا تمام ہمارے جتنے یہاں عظیم لوگ بیٹھے ہیں امن کمیٹی کے، تاجر برادری کے، تمام مکاتب فکر کے، علماء کرام اور انتظامیہ کے سر ہے. کیونکہ محراب و منبر سے اخوت، بھائی چارے اور پیار محبت کا پیغام جا رہا ہے اور جاتے بھی رہنا چاہیے. انشاءاللہ حسب سابق چاہے میلاد شریف ہو، محرم شریف ہو، نوروز ہو اور کوئی ایکٹیویٹی ہو، ہمارے امن کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں الحمدللہ وہ انتظامیہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور بھرپور تعاون کرتے ہیں. کیونکہ سر یہ ہمارا شہر ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کو اگر سیف پہاڑ پور دے کے جانا ہے تو ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا پڑے گا اور کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ہمارے امن کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کے ذمہ جو بھی خدمات ہوں گی انشاءاللہ ہم انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا، علماء ہمارے جو ہیں، جتنے ہمارے امن کمیٹی کے ممبر ہیں، وکلاء حضرات، سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بہترین ایونٹ پر جو ہے نا لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ امن کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں. دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں درس دیا ہے امن اور رواداری کا، تو اس کو انشاءاللہ ہم بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ اس طرح قسم کا کوئی ماحول بھی نہ ہوتا ہے اور نہ ہوگا. باقی سابقہ معاہدات جتنے بھی ہیں ان کو انشاءاللہ فالو کیا جائے تو انشاءاللہ کوئی بھی بدنظمی پیدا نہیں ہوگی اور انتشار انشاءاللہ نہیں ہوگا. باقی سارا یہ نوروز کا جتنا بھی ہے وہ ریلیٹڈ ہے سارا بازار کے حساب سے، بازار سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ بھی تقریباً اڈا یا بازار سے ہوتا ہے. اس کی تقریباً عرصہ میرے خیال میں کوئی 10-12 سال سے روٹین پہ تقریباً 15-20 منٹ پہلے انجمن تاجران کے حوالے سے ہم خود، جنرل سیکرٹری بھی بیٹھا ہے میرا، میں بھی بیٹھا ہوں، تو ہم خود بازار کو بند کرواتے ہیں. جیسے ہی جلوس گزر جاتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس کے ہم پابند ہیں، بند بھی کروا دیں گے اور انشاءاللہ کھلوا بھی دیں گے. لوگ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ انتظامیہ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور انشاءاللہ جلوس کے جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. بندش سے یہ ہوتا ہے جس طرح کہ صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بندہ جلوس کا ہے یا آؤٹ سائڈر ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری سے ہم کریں گے. انشاءاللہ بازار کو بند بھی کروائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے انشاءاللہ اس میں ہم رابطے میں رہیں گے. بس. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بطور کنوینر مسالہ کمیٹی اور نمائندہ وکلاء برادری یہاں پہ موجود تمام دوست احباب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو اور علاقے کابرین کو اس مذہبی ایونٹ پہ مدعو کیا ہے. کیونکہ اگر امن ہے تو آپ اور ہمارا سکون قائم ہے، اور اس امن اور سکون صرف انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا شہر ہے، ہم نے اپنے شہر کو خود سکون میں رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی مذہبی رواداری، عقائد کی عزت و احترام بھی کرنا ہے. اور ان کے جو بھی ایونٹ ہیں یا جو بھی جلوس ہیں ان کو بجائے ان کے ساتھ تصادم کے ان کو ویلکم کرتے ہوئے اور سکون کے ساتھ اپن کے روٹ سے گزاریں. جہاں تک معاہدات کا تعلق ہے، جب معاہدے قائم رہتے ہیں تو کوئی بھی مدمزگی نہیں پھیلتی. اگر معاہدے توڑے جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف بدمزگی پیدا ہوتی ہے بلکہ اس میں پھر مذہبی رواداریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور سکون بھی ختم ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے جو معاہدات ہیں اس کی پاسداری ہونی چاہیے اور اس معاہدات کی پاسداری اور عمل درآمد کی ذمہ داری ہماری انتظامیہ نے لی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص ان معاہدات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نہ صرف انتظامیہ
بلکہ ہم لوگوں کو یہاں پہ تمام موجود ہیں ان لوگوں کے خلاف قدم بھی اٹھانا چاہیے اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. شکریہ. العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر ہم سب کو بلایا. جیسا کہ دونوں حضرات یعنی پولیس کے حکام بھی فرما رہے ہیں اور یہ بڑے ذمہ دار حضرات بھی یہ فرما رہے ہیں. یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ زیادہ تعاون کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کا تعاون سے ہے. تو یہ ایک بہترین ماحول ہے ماشاءاللہ. دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہمارے تحصیل کا امن قائم ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. میں مسلک علماء دیوبند سے میرا تعلق ہے اور مولانا قاری کفایت اللہ صاحب نائب امیر جمعیت علماء اسلام اور مولانا محمد عثمان معاویہ صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی یہی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں تمام پہاڑپور کے لوگوں کی طرف سے ڈی ایس پی صاحب کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے کہ ہمیں ایسا ایسا چودھری ہے فضل سمر عباس صاحب کہ وہ ہر اس میں یہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جو ہمارے شہر کے معتبرین ہیں، علاقے کے معتبرین ہیں، ان کو بلاتا ہے اور یہاں پہ میٹنگ ڈسکس کرتا ہے. جیسا کہ حاجی اقبال نے، حاجی باغل نے، نظر نیازی مولانا صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، ہم انشاءاللہ من و عن اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ گزشتہ ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہے. ہم نے ہمیشہ ہم نے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق کیا ہے اہل تشیع کے ساتھ. یہ جس طرح ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں، یہ ہمارے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پولیس کے ساتھ ایس پی صاحب دا ایس ایچ او صاحب کو ہر مکتبہ فکر کو انہوں کو سارے کے آپس آمنے سامنے سب تو پہلے بہ کے تے گال کسا کراون دا موقع فراہم کیتا ہے. یہ 10-15 منٹاں دی گال کسا دے وچ بہت سارے اثرات ہوندے ہیں جہڑے اتھیں بیٹھی جا دے تے حل تھی ویندے. تاں یہ موقع ہی میں کہ الحمدللہ اساں سارے مسلمان ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ شان ان دی محبت ادب تے احترام ہر مسلمان دے دل وچ ہے. اور ایونٹ دے اتے جتنے بھی پیار محبت دے نال خلوص دے نال ایونٹ کو گزارا ونجے ساراں دا فرض بھی ہے، اپنے امن دا بھی ہے. شہری چمران دے الحمدللہ پہلے بھی کدا کوئی ایسا مسئلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے توفیق خداوندی ہے کہ سب دوستوں کا نزدیک سے دیدار ہوا اور بالخصوص میں انتظامیہ کے افسران کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ایسے پروگرام میں اور کچھ ہو یا نہ ہو، چلو یہ تو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل جل کے محبتیں قائم ہوتی ہیں. باقی اسلام نام ہی سلامتی کا ہے. سلامتی دونوں فریقین کے درمیان ہوتی ہیں، محبت ہو تو سلامتی ہوتی ہے. ہمارے مجتہدین کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع، اسلام کے 2 بازو ہیں. اگر کسی کا ایک بازو نہ ہو تو وہ بیکار ہے. تو ہم ہر موڑ پہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ پروگرام ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں. چند دن پہلے ہمارے دوست شہید ہوئے، بھائی ہمارے ارشاد خلیلی صاحب، تو اس کی شہادت کے سلسلے میں تاجران برادری نے ہمارا بہت ہی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انہیں کچھ ٹائم کے لیے اپنے کاروبار کو بند کرنا پڑا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو معدات کی بات ہے، شکر الحمدللہ تحصیل پھڑپور میں معدات پہ عمل ہو رہا ہے. اگر نہ ہوتا تو یہ آگ بھڑک اٹھی ہوتی. یہ دونوں فریقین کے درمیان جو معاہدات ہوئے ہیں انہی کے عمل درآمد کرنے پہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت تک امن ہے. اور اس امن کا ثمر یہ ہے کہ ہمارے بچے بغیر خطر و خطرات کے سکول آتے جاتے ہیں، کاروباری لوگ کاروبار کرتے ہیں،
کل پرسوں نوروز کا جشن ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوگا. میں اپنے برادران کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی اسی معاہدات پہ چلیں جو معاہدات ہوئے ہیں. آپ بھی کسی بات پہ نہ بنائیں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارے دوست جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. باقی ڈی ایس پی صاحب سے میں ایک اس موضوع سے ہٹ کر ریکویسٹ کرتا ہوں، کل نہ پرسوں. ایک تو میں مشکور ہوں ڈی ایس پی صاحب کا کہ آج آپ نے ٹائمنگ ایسی رکھ دی ہے کہ سارے لوگ اپنی مصروفیات سے ویسے بھی اپنے کاموں سے فارغ ہیں. ہم بھی دکاندار ہیں، صبح کے وقت دکانداری کا وہ ہوتا ہے. اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا، ایک اور چند دن پہلے آپ نے کوئی بینک ڈکیتی آپ نے ٹریس کی تھی، جو اس سے بالکل تیاری تھی. اس پہ اس موقع سے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم تو آپ کے دفتر بھی آنے کے خواہش مند تھے، لیکن یہ ڈی ایس پی سے رینک وائز تو ڈی ایس پی ہو گئے، لیکن کام وہی ایس ایچ او والے کر رہے ہیں. جب بھی پوچھتے ہیں وہ دفتر نہیں بیٹھتا. تو ہم آپ کو تاجر برادری کی طرف سے اور تمام پہاڑپور کے لوگوں کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایس ایچ او صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوری ٹیم کو. پچھلے سال میں پہلی مرتبہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، میرا تو ایسا ہی یونین کے ساتھ تعلق ہے کہ ہماری یونین میں تو سب ہوتے ہیں، ہم میں فرقہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. ہم نے عہدیدار بھی سب فرقوں سے لیے ہوئے ہیں. تو جو سینہ زوری ہو رہی تھی جو 70 افراد کے لیے، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے سے نام لکھ لیں، لسٹ بنا لیں کہ انہی 70 بندوں نے آنا ہے، تاکہ جس وقت وہ جلوس نکالنا ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ سینہ زوری نہیں ہوگی جو پچھلے مرتبہ. اور اڈے پہ میرے خیال میں غالباً 15 منٹ کا ٹائم ہے، تو گزارش یہ ہے کہ 15 منٹ گزاریں. آپ کی سلامتی ہماری سلامتی ہے. آپ کو جو دکھ یا نقصان ہوگا اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا. ایک مرتبہ خدا نخواستہ کچھ غلط حادثہ ہوا گیا تو پورا پہاڑپور اس سے ڈسٹرب ہوگا. یہ چیز نہیں ہوگی. اور میں تمام حضرات سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں. ہمیں بہت توقعات ہے اس ٹیم سے. دونوں صاحبان بیٹھے ہیں پہاڑپور میں. ہم نے سنا تھا، لیکن پہلی مرتبہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ قابل افسر، ایک دلیر افسر جب آتا ہے تو چور یہاں سے چلے جاتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پہاڑپور میں یہ دن کو چوریاں ہوتی تھی، رات کو چوریاں تو ماشاءاللہ کچھ کم ہو گئی تھی. دن کو 1 کارٹن اٹھایا، 2 کارٹن اٹھایا. ہم نے فوٹو جب سر کے حوالے کیے، لیکن ایک پولیو سے جان نہیں چھوٹتی. جب بھی وہ پلان بناتے تو ہمارا پورا تعاون سر آپ کے ساتھ ہوگا. تاجر برادری پورا تعاون آپ کے ساتھ کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی، آپ کی ٹیم کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو پرامن رکھے اور ہمارے شہر کے باسیوں کو سلامت کے ساتھ رکھے. والسلام. گالیاں تو ساریاں انہاں براواں کر چھوڑین. مزہ تو میں کو بہت آوا جو ڈی ایس پی صاحب سرائکی تے چلاویں نا ایک سرائکی تے دوجا گھنٹا پورا والی سرائکی بڑا مزہ کریں دی ہے. تے سارے برا آکھے انشاءاللہ معاہدات دی پہلے بھی میں پابندی ہون بھی ہو سی ہر صورت ہی چوسی. ہاں ایک آج صاحب گال کریں دے پہن وہ ایک پوائنٹ ہے جتوں کو 70 آدمی گن کے دیونے اتھا اسا انہاں کو 70 آدمی گن کے دیسو. 2 نمبر کان اسا 70 کے دیسو. پولیس تے ستا ہونا آپ دی کر اتھا کوئی بھی بندہ آ بنجے 70 آدمی گن کے اسا دیسو. 71 نہ ہوسی 69 نہ ہوسی. اگر ایک میں کو چھوڑ دیا 71 کرا چاہتا خیر نہیں تو میں 70 دے وچ ایسا کوئی ایسا مسئلہ کو نہیں. انشاءاللہ جے رہنا تے بھی ایسا بناتے تیریاں تو مہربانی اتنی ودھ دیاں میں نہیں ہے نا جیسا جے رہنا ہوں کیا دوجا حاجی صاحب نے ایک یہ کیتا ہے پوائنٹ آؤٹ کیتا ہے کہ اڈے دے 15 منٹ اے جڈن دا بھی جلوس آن لگے نا حاجی صاحب میں پچھو ٹائم زیادہ لینا تے اڈے دے گھٹ ٹائم لینا اس واسطے کہ پچھو جڑا ہوندا نا بازار دے وچ بیگ دے تے ریئر تے پولیس ہوندی ہے فرنٹ تے پولیس ہوندی ہے گلیاں دے پولیس ہوندی ہے کیونکہ اڈا ہوندا ہے کھلی جا. میں کوشش کرنا کہ یہ اڈے کو میں 3-4 منٹاں دے کور کراں 15 منٹ ہی نہیں کیونکہ یہ جلے بدنظمی تھیندی ہے نا وہ کہیں کو واسطے نہیں تو سارا واسطے تھیندی ہوندی ہے نا. باقی پولیس ہمیشہ سا کو ہر اسے پروگرام چاہتی ہے بھئی سارے نال تعاون کرو. نہیں یہ تو سارا اپنا فائدہ ہے. پولیس تا ڈی ایس پی صاحب کل عالمگیر خراج اے آن اس پرسو بیان پتہ نہیں جرا یہ شروع کیتا ہے اساں انہاں کل اس تو زیادہ توقع رکھے سو کچھ تھوڑا جتنا یہی بیماری آئی ودی ہے ریکویسٹ کرے سا میں اور سارے جتنے بھی بیٹھے بھا لگی میں تو ڈٹھی نہیں آئی ڈی تھی
ये कोई ऐसा ही वधियत काम इवें से करे ना जो SHO साहब सामने मैं इहदे नाल ना दा पिया जी यार सामने बैठे थे मैं बेंदी कोई रंग सही करे ना या कोई मेरे को मेरा माता थे लेकिन मैं को जेरे टाइम घंटी करे ना बे समर हाँ भाई मैं तो यार फिलानी चाहते ये मसला है ये मैं को आज थे कहीं में नहीं आखा सर मैं तो थोड़ा सामने गिना या मैं तो साहब थका या मेरे कोई मेहमान इन या सर मैं तो घर वजना है अगर घर वजना होवे तो शाबाशी दे मैं कहते मैं घर वजा मैं तो यार आज अगर कोई होंदी है गाल अज अगर तू न आई तो कल लगा वे तो मैं को कदा भी नहीं आखा भाई साहब मेरे तो घर खाम खा बच्चे हिन तो मैं को इवें नहीं आखा जब यार मैं तो साहब वजना है तो मेरा तो कोई शादी है या फंक्शन है तो इवें से अगर एक जो मैं कॉल करे ना तो मेरे नाल उनते होंदे तो मैं कुछ शर्म आंदे जो मैं हर जात मैं हर जात नाल वजा लेकिन सामने बैठे मैं कहते सर तुसा ना आओ तो मैं इवें जोरी ते वजा अगर एक बंदा कर सके तो अच्छी गाल है अगर ये लुगा वैसी तो थोड़ा इंदा इतमाद ही वधसी तो यही वधसी माशाल्लाह काम अच्छा करेंदा पिए तो मैं सामने थोड़े सामने इंशाल्लाह एक मैं जेरे टाइम मैं कोई कॉल करेंदे अगर करे सी बाद करे सी तो इंशाल्लाह मैं पहले जिमें हुण टाइम ते मैं पहुँचदा इंशाल्लाह मैं पहले होसा तो इंशाल्लाह असां दुए काम करेंदे पे तुहाडे सा को तावन होसी तो लगे पे हुण ट्रैक्टर ट्रालियां दे बारे बे बाजार उन्हां को तकरीबन होले 2-4 बंदा को घेना ने ते बला देने घंटा दो पिछू को आ वेंदे तो कुछ और डेढ़ वड्डा जुर्म नहीं भाई कहीं इन हाँ लगे पे उनके तो नुकसान का डर है स्कूल दे बाल दूजी गाल है ये भकारी जे इन्हों दुते असां हे ओडी वारी असां आंदे पे ते तकरीबन 7-8 को मैं जरा पनियाला बाजार जिमें रस्ता वेंदे 7-8 को मैं इतों रेल कढ़े मैं उन्होंने ते असां बस साडा पोलियो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी नाल अज ख़त्म थी गई साडी कोई कोशिश को नहीं सारी उतले अल्लाह पाक दी मेहरबानी है तो कोई ऐसा रिक्वेस्ट करे जो साडा पोलियो शुरू थी पे हो तो तुसें भी थोड़ा टाइम ही साढ़े नाल इमदाद की करो तो साकू वत एक यह थी वैसी एक एडवांटेज थी वैसी ज़्यादा इहो साकू मिल वैसी एक फालतू एक सिक्योरिटी साकू मिल वेंदी मोहल्ले गले ते या गाँव ते मिल वेंदी भाई यार थोड़ा सिक्योरिटी तुसें अगर कोई नज़र रखे सो सारा दे नंबर साढ़े को वधन थे तो इंशाल्लाह में कोई गाल होंदी साकू दसा करो साडा अपना ज़िला है तो अपनी सारी तहसील असां दे इतां डेरे च कोनी बस हूँ थी वेंदी है तो हूँ अल्लाह खैर करे सी अगू तो हूँ ओले कंट्रोल आंदा भी है तो असां दे जो पाड़पुर जिमें अमन है अल्लाह पाक इवें इंदा अमन रखे इंदे विच अल्लाह पाक दी मेहरबानी है तो आवाम दे बाकी साडा कोई इंदे विच कोई कोशिश कोनी तो दूजा डकैती वाली गाल करनी हूँ सील तो देखो ना बहुत कीमती शै एक सील तकरीबन 25-26 लाख की होंगी है तो अगर कहते घर कोई 8-10 घिन वजना तो मैं तो आदा बस होगा बट्ठा बह गया तो अल्लाह की मेहरबानी थी है बे पढ़ थी गया तो इंशाल्लाह ताला वो आवाम का ताउन हासिल है SHO साहब मतलब कोशिश की है तो वो थी गया तो वत भी तुस इवें कोई इवें हो सी तो इंशाल्लाह ताला अस वत तो रिजल्ट देसूँ मायूस न करे सो तो जिमें ताउन साको हासिल है तो थोड़े लोगों का बुजुर्गों का साया सारे सिर ते अल्लाह पाक कायम रखे इंशाल्लाह इवें मीटिंग करे सुरांदे तो कोई इशू हो सी या कोई मसला हो सी तो इवें बह के हल करे सो बिजली का तो कोई मसला हो पानी का हो बई शै का तो बन इंदे कोल बजाय जो तुसा रोड दे बह वजो तो एहतजाज करो पहले साकू दसा करो चा एक 5-7 बंदी कमेटी चा बणाई करो इतना वापडे दफ्तर नाल एक चा गाल करे सो अगर न सुन सी एक्शन तो लगे वैसू अपने अफसर कमिश्नर ते वैसू जो कमिश्नर ते वैसू साढ़े हाल नहीं वे तो बात डिठा वैसी बात देखन के करे ने पर के मैं अदा जो SDO ताईं भी साडा मसला हल थी वैसी बिज खास कर साकू बिजली दा होंदा गर्मियां दे विच असां आप इंदे मुतासिर थींदे जो सारे दीवार बंदा ड्यूटी थी होवे रात को 12-1 ताईं गश्त करे थे 12 को 4-5 बजे ताईं अगर बंदे को थोड़ा आराम मिल वजे तो बंदा बई दीवार वास्ते फ्रेश थी वेंदा होंदे तो इंशाल्लाह ताला असां हर जात कदम पर कदम तुहाडे नाल होसूं शुक्रिया जी नरोज़ के हवाले से तमाम आए हुए अकाबरीन इलाका और दोनों तरफ के फ़रीक़ैन का बेहद मशकूर हूँ चूँकि ये नेबरहुड कौंसल मेरी कंस्टिट्यूंसी में ये आती है 2 है इसका रूट और जहाँ पर ये सिलसिला चलता है और जहाँ से ख़त्म होता है तो बहैसियत चेयरमैन मैं भी इंशाअल्लाह जो इंतज़ामिया से मेरे से जितना हो सका उससे बढ़कर तावन करूँगा और दूसरा ये जो नरोज़ है ये नरोज़ अगर देखा जाए तो हम सबका है जो ताजपोशी है वो किसी ऐसे बंदे की नहीं है बल्कि एक ऐसे खलीफा के ऐसे इमाम की ताजपोशी है जिसको हम सब मानते हैं तो उनकी खुशी में खुश होना हम सब के ये हम सब के लिए है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ये पिछले साल भी हमें ये मौका अता किया था इस साल भी अल्लाह पाक हमें ये मौका अता कर रहा है
کہ ہم معاہدے پر نہ صرف عمل درآمد کرواتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو معاہدے پر عمل درآمد کروانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ، اور ہم بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ تو آج جب گزرنے والے اور گزروانے والے دونوں راضی ہیں تو یہاں پہ تو یہی مثال صادق آتی ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یعنی کہ جب دونوں راضی ہیں تو پھر انتظامیہ کا بیک اپ اور ہمارا تعاون اور لوگوں کا تعاون انشاءاللہ ایک اچھی فضا قائم کرے گا۔ شکریہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والحج انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ اس کو امن کا سبب بنا، یا اللہ ہم جیسے یہاں پر محبت سے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں محبت کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ شر پسند عناصر جو ہیں یا اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔